الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہمارا 4th ڈے ہے اور تھوڑا سا ایک 5 منٹس ہم لوگ دیکھیں گے کہ کل ہم لوگ کیا پڑھے تھے۔ تو جیسا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل ہم بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا وہ کنٹینیو کرے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے پڑھا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم تحویل قبلہ تک جو ہے پہنچے تھے۔ تو تحویل قبلہ یعنی کہ قبلہ جو چینج ہوا اس کے بارے میں تو آپ لوگ کو کل میں بتائی تھی، تھوڑی سی اور بھی جو ہے اس کے اندر وضاحت کر دوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ امپورٹنٹ بات جو میرے کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ تحویل قبلہ رہو یا پھر بنی اسرائیل کا واقعات رہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو، یہ تمام جو ہے جیسا امت وسط، یہ تمام اتنے جو ہے واسٹ ٹاپکس ہے کہ اس کی کافی وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں میکزیمم کم سے کم جو ہے بول کر زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو دیکھیے کہ اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو یہ الگ الگ ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد پھر ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ تو تحویل قبلہ کے بارے میں ایک وضاحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جو قبلہ تھا، یعنی کہ نبوت ملنے کے بعد، یہ شاید کچھ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے اس لیے بتا رہی ہوں، نبوت ملنے کے بعد سے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر نماز پڑھتے تھے۔ پر یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکی دور میں یہ تھا کہ جو 13 سال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی، تو مکے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھی تھی کہ سامنے جو ہے کعبہ ہوتا تھا اور کعبے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو ہے ڈائریکشن کرتے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن تو اسی طرف ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، پر بیچ میں کعبہ آ جاتا تھا، تو کعبہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکشن دونوں کی طرف ہوتا تھا، یعنی کہ کعبے کی بھی طرف ہو رہا اور پھر جو ہے پیچھے یعنی کہ بیت المقدس کی طرف بھی جو ہے ڈائریکشن ہو جاتا تھا۔ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ تھا کہ جب بیت المقدس کی طرف جو ہے مدینے میں ڈائریکشن کیا جاتا تھا، قبلہ کیا جاتا تھا، تو کعبہ جو ہے پیٹھ کی طرف آتا تھا، تو بالکل اپوزٹ طرف آتا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بے چینی رہتی تھی، کیونکہ کعبے سے جو محبت دلوں میں تھی صحابہ اکرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر اسی طریقے سے مہینے گزر گئے، اب اس میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت تھی کہ بنی اسرائیل کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اور تم لوگ کا قبلہ ایک ہی ہے، کیونکہ یہ تمام ایک ہی شاخ کے پھوٹے ہوئے جو ہے یعنی کہ ایک ہی روٹس ہے یہ تمام کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے کے نبیوں کی جو شریعت تھی اسی کا قبلہ فالو کرے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس کے حساب سے بیت المقدس کی طرف جو ہے آپ نے رخ کیا۔ پر ان کے کتابوں میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ نبی کا قبلہ جو ہے کعبہ ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ مہینے یعنی کہ 16-17 مہینے کعبہ بیت المقدس کی طرف جو ہے قبلہ رکھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر دیا۔ تو اب جب چینج کرے تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل یا پھر یہود اگر ہم بولیں گے تو یہود جو ہے بہت زیادہ تلملا اٹھے، کیونکہ ان کو جو ہے یہ ایک سیٹسفیکشن تھا کہ چلو ہماری قبلے کی طرف ہی جو ہے رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھ رہے، تو ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ان کو جو ہے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ پر اب جب جو ہے چینج کرے، ہم لوگ کل کا ریویژن کر رہے آیت نمبر 142 کا،
تو جو ہے اب یہاں پر یہود کو جو ہے بڑا مسئلہ ہوا اور جو ہے الگ الگ قسم کی باتیں کرنے لگے. اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ عنقریب بے وقوف کہیں گے کہ یہ لوگ یکایک اپنے کعبے سے کیوں پھر گئے. تو یہ تھوڑا سا شارٹ بیک گراؤنڈ تھا اس کا، اور بھی جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد امت وسط ہم لوگوں نے دیکھا. دیکھیں اب امت وسط جیسا میں کل بتائی تھی کہ درمیانی امت کو بولیں گے، اور یہ ایک ٹائٹل ہے، یعنی کہ وسط ایکچولی درمیان کو کہتے ہیں لٹرل میننگ اگر ہم دیکھیں گے. اور اس کا جو ہے مفہوم اگر ہم دیکھیں گے تو بیسٹ امت بھی اس کا مفہوم بنتا ہے. بیسٹ کیسے بنے گا؟ اب جیسا ایک چیز اگر دو ایکسٹریمز پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو ایکسٹریمز پر نہیں ہے اور درمیانی ہے، تو جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بیسٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو درمیانی راہ یعنی کہ یہ بھی نہیں بلکہ بیچ کی راہ. تو درمیانی راہ ہمیشہ جو ہے بہترین راہ ہوتی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں. تو امت وسط کا مطلب جو ہے درمیانی امت بھی بول سکتے ہیں آپ، اس کو بیسٹ امت بھی بول سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور یہ ٹائٹل دے کر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب تم جو ہے ذمہ دار ہو اور تم کنیکٹنگ پیپل ہو بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگ لوگوں پر گواہ ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، یعنی کہ وہ ہم تک جو ہے گواہی کے ساتھ، پوری گواہی کے ساتھ ہم تک قرآن کی باتیں اور تمام شریعت کی تعلیمات ہم تک پہنچا دی. چلیے پھر یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کل یہ بھی دیکھے تھے کہ فاستبقوا الخیرات کے نیکی میں ہم کو جو ہے آگے رہنے کا ہے. تو اور پھر جو ہے یہ قبلہ کی جو تحویل قبلہ تھا، یہ جو ہے بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ اکرام کی، اور جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون اطاعت کرتا ہے. تو صحابہ اکرام تو اس میں پاس ہو گئے اور 100% پوروں نے اس کی اطاعت کی. اب پھر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جو ہے قبلتین، جو آج قبلتین کے نام سے مشہور ہے، تو وہ مسجد میں تھے. جب حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے دوران ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کو تبدیل کر لیا تھا. اچھا، پھر اب آیت نمبر یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر ہم لوگ سٹارٹ کر رہے آیت نمبر 153 سے. ٹھیک ہے، تو چلیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ پھر سے یہ آیت ریپیٹ ہو رہی، اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا سیم آیت. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اب صبر کے کیا معنی ہیں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ صبر کے معنی اس سے پہلے دیکھے تھے ہم، روک لینا، اور کس میں؟ غلط ریاکشن کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے، اچھا، اور صبر کس میں ہے؟ اب دیکھیے کہ بغیر صبر کے ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، بغیر صبر کے ہم کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتے. کیسا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو روک نہیں لیں گے تو پھر جو ہے ہم کوئی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے تب گناہ کریں گے. تو گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صبر کی ضرورت ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ نیکی پر صبر کس طریقے سے ہوگا کہ جب تک ہم جو ہے اپنے آپ کو روکیں گے نہیں اللہ کی نافرمانی سے. جیسا فار ایگزامپل کہ اب جیسا ہم روزہ رہ رہے تو ہم روزہ رہنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑے گی، رائٹ؟ تو نیکی میں بھی صبر ہونا ہے. رات میں اٹھ کے جو ہے نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم کو جو ہے صبر ہونا ہے، تبھی ہم جو ہے اس کے اوپر جم سکتے ہیں. تو صبر 3 قسم کا ہوگا. ایک تو جو ہے جب مصیبت پریشانی آ گئی تو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا ہے، ایک صبر ہو گیا، صبر مصیبت میں. دوسرا صبر نیکی پر جم کر رہنے کے لیے صبر ہونا ہے. اور تیسرا جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی جو ہے صبر ہونے کا ہے. تو یہ 3 قسم کے جو ہے صبر ہے. اور دیکھیے کہ صرف نیکی کرنے کے لیے صبر نہیں ہونا ہے، نیکی کو پھر اپنے پاس روک کر رکھنے کے لیے بھی صبر ہونا ہے. جیسا کہ کچھ لوگ ہیں کہ نیکی تو بڑے اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں، صبر کے ساتھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیکی کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتے. صبر سے جو ہے اب خاموش نہیں رہتے بلکہ نیکی کا اظہار لوگوں کے سامنے کر کے کیا کرتے، پھر وہ نیکی کو جو ہے برباد کر دیتے ریاکاری کر کے. تو ہم کو جو ہے ایک تو نیکی کرنا ہے، پھر نیکی کرنے کے بعد بھی صبر کرنا ہے، یعنی کہ اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے دکھاوا نہیں کریں گے، بتانا
جانا نہیں، اور پھر جو ہے ہم کیا کرتے بے چین ہو کے کسی کے سامنے جو ہے اظہار کر دیتے، اب جو ہے اتنا پریشان حال ہے دیکھو سب جنے، میں اتنی راشن سے مدد کر دی، تو یہ جو ہے ہم کو نہیں بولنے کا ہے۔ یا پھر جو ہے میں نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھی تھی، میں ایسا یہ عبادت کری، تو یہ نہیں۔ ہاں البتہ موٹیویٹ کرنا ہے کسی کو، جیسا فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے یہاں پر قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اب یہ اس کے بارے میں آپ دوسروں کو بتا رہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ رہے گا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے قرآن کی طرف بلانے کی کوشش کریے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ تو اب یہ شہید کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہے، حقیقت میں زندہ ہیں۔ اب زندہ کیسے ہیں؟ لٹرل جیسا ہم زندہ ہے ویسے زندہ ہے؟ نہیں، یہ زندگی جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، یعنی کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، جیسا ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مردوں جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں انہیں جو ہے کیونکہ مردہ کہنا جو ہے ایک مایوسی کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو جو ہے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، مگر تم کو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کلیئر کر دیے کہ وہ زندگی کیسا ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، یا کچھ جو ہے لوگ جو بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک جو لوگ رہتے انہوں مرتے نہیں بلکہ انہوں زندہ رہتے، تو یہ تصور جو ہے بہت بڑا غلط تصور ہے اور گناہ کا تصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ زندہ ہے، پر کیسی زندگی ہے ان کی؟ ایسی زندگی جس کا تم کو شعور نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے انہوں کیسا زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے بل احیاء ولکن لا یشعرون، تم کو شعور اس کا نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے غلط طریقے کی جو ہے تصور نہیں رکھیں کہ انہوں اپنی خبروں میں زندہ ہے، ہماری باتیں سن سکتے ہیں اور پھر جو ہے ہماری مصیبتوں کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، یا اس طریقے کی کوئی بھی جو ہے غلط عقیدہ، باطل عقیدہ ہم نہ رکھیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف سے، اب دیکھیں یہ آیت بہت ضروری ہے، آیت نمبر 155 بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ غور سے سنیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے گھاٹوں سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور نفسوں کے گھاٹوں سے، یعنی کہ کسی کی موت ہو جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے گھاٹوں سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کو بتا رہے کہ ہم ضرور ہر ایک کی زندگی میں آزمائش آنے والی ہے، اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے ہم تو آزمائش سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی زندگی میں اول نے تو آخر کبھی نہ کبھی جو ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے آزمائش میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی کہ ہم کو تکلیف دے کر جو ہے مصیبتوں میں ڈال کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ہوتی؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، رعوف اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ پر پھر آزماتے کس لیے ہے؟ تاکہ ہم کو جو ہے جنت کے قابل بنائیں۔ ہم کو جب ٹیسٹ ہوں گا تبھی جو ہے رزلٹ آئیں گا نا، بغیر ٹیسٹ کے کیسا رزلٹ آئیں گا؟ تو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں، آزمائش کا مطلب کیا؟ ٹرائل ہے، ٹیسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے چیک کریں کہ ہم کون سے لیول آف جنت کے قابل ہیں۔ اب ہم جتنا صبر کریں گے اور جتنا اپنے آزمائشوں میں کامیاب رہیں گے اتنے ہم جو ہے جنت کے قابل بنتے ہیں، اتنے ہائی لیول کی جنت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، کس سے؟ خوف سے۔ اب دیکھیے کہ کیسے خوف میں ہم بھی جو ہے لاحق ہو رہے ہیں، کہ کبھی جو ہے یہ وائرس کا خوف ہے، یا پھر جو ہے کبھی جو ہے فسادوں کا خوف ہے، یہ تمام چیزوں میں جو ہے مبتلا اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ والجوع، اور بھوک کے آزمائش سے۔ آج حالات کیا ہو رہی ہے، میرے کو اس کے اوپر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری بڑی آزمائش ہے، اس کے اوپر ہمارے کو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو تھام کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑ کر، اور پھر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جو ہے ہمارے کو زندگی گزارنا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے مالوں کے گھاٹوں سے، کتنا بزنس کا لاس، کیا اکانومی کی حالت ہو رہی ہے، اور یہ ایک جنرل بھی ہے، پریزنٹ سچویشن سے بھی آپ کمپیئر کر سکتے، جنرل ہر کسی کے زندگی میں بھی کمپیئر کر سکتے، اور جانوں کے نقصان سے، یعنی کہ کسی اپنے بہت عزیز ترین کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے کوئی عزیز ترین ہم سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نفسوں کا گھاٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، دیکھیے کہ انسان، اب جیسا ہم اس سے پہلے ہارٹس کے بارے میں پڑھے تھے کہ کوئی جھٹکے سے جو ہے کوئی انسان جو ہے پھر ہدایت کے راستے پر آتا ہے، اس سے پہلے ہدایت اس کو نہیں ملتی۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف
کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی آزمائش میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. اور یہ زندگی موت تو ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تم آزمائش سمجھو یا نہیں سمجھو وہ تو آنے والی ہے. بعض کے جو ہے چھوٹے معصوم بچے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, پیٹ میں ہو جاتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حالانکہ خوب جانتا ہے پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے کی جو ہے بچے کی روح قبض کر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے اس کے جو ہے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے ہم نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ بندہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تیرا حمد کر رہا تھا, الحمدللہ کہہ رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد جو ہے تعمیر کر دیا, یعنی کہ جو حمد کرنے والا ہے اس کے لیے جو ہے بیت الحمید اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں تعمیر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے مصیبت, پریشانی, آزمائش تو ہر کسی کو آنے کی ہے, پر اس میں ہمارا ریاکشن کی وجہ سے ہم کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اس پر ہمارے جنت کے درجات طے ہوتے ہیں. تو اس پر صبر کریں. بس ثمرات اور نقص جو ہے یعنی کہ ثمر مطلب پھل کے گھاٹوں سے. اب دیکھیے کہ پھل کا گھاٹا مطلب ظاہری طور پہ کھانے کے پھل ہو سکتے, یہ بھی ہے, پر دوسرا اس کا معنی جو ہے پھل یعنی کہ ثمرات کا مطلب کیا, ریزلٹس, کہ آپ جب کوئی چیز کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, محنت کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اینڈ پوائنٹ پہ بعد میں جو ہے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا. سالوں سے جو ہے بزنس کی تیاری, یا پھر سالوں سے جو ہے کوئی پڑھتے محنت کرتے اس طریقے سے, یا پھر جو ہے بچوں کی تربیت کرتے اور بعد میں جو ہے وہ بچے کا جو ہے بڑے ہونے کے بعد 25 سال 30 سال میں انتقال ہو جاتا. تو یہ تمام کیا ہے, یہ ہماری محنتوں کے ثمرات ہے, ہماری محنتوں کے پھل ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس کے طریقے سے بھی تم کو آزما سکتے, پر کیا ہے غور سے سنیے. وبشر الصابرین, پر جو ہے خوشخبری دے دو کس کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے خوشخبری دے دو. یعنی کہ یہ تمام حالات میں جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ خوشخبری کا جو ہے مزدہ سناتے ہیں, خوشخبری جو ہے سناتے ہیں. جب ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے, جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, یعنی کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آج جو ہے ہمارے کسی کا نقصان ہو گیا یا مال کا جان کا نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے, اور جا کر جو ہے وہاں پر پھر ہماری ملاقات ہو جائے گی. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارا نقصان ہو گیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے بھرپائی ہم کو نیکیوں کے ذریعے سے, بہت زیادہ جو ہے درجات کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو جس کو یہ یقین ہوگا تو وہ جو ہے غلط ریاکٹ نہیں کرے گا, بلکہ صبر سے اپنے آپ کو جو ہے جمع کر رکھے گا. اور دیکھیے میری بہنوں, یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جب وہ مصیبت یاد آتی ہے اور انہیں ہر بار جب پہلی مصیبت کی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا پہلی بار اس کو صبر کرنے پر اجر ملا. تو جب مصیبت یاد آئے گی, جب ہم کو جو ہے دعا پڑھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اس کا اجر دے گا. اولئک علیہم صلوات, اور انہی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نوازشیں, رحمتیں اور خوشخبری ہے. ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہے, اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہے. اب یہاں پر ٹاپک جو ہے چینج ہو رہی ہے, اور پھر واپس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یا پھر جو ہے حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو صفا اور مروہ کیا ہے, یہ پہاڑیوں کے نام ہے جس پر صعی کی جاتی ہے, اور یہ کس کی یاد میں کی جاتی ہے, کس کی یاد میں کی جاتی ہے, بی بی حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں جو ہے کی جاتی ہے. جب انہوں جو ہے اس کے اوپر بھاگ کر اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہے تھے, تو یہ ادا اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہمارے حج کا حصہ بنا دیا. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج کیا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. اور جو برضا رغبت کوئی بھلائی کرے گا, یعنی کہ اس سے زیادہ اگر کوئی بھلائی کرے گا, نیکی کا نفیل کام کرے گا, تو اللہ کو اس کا علم ہے, اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں, اور حالانکہ ہم انہیں سب
انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہے، پر جو عالم ہیں وہ چھپاتے ہیں تو یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ ذمہ داری قرآن پہنچانے کی ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ اب عالم کا مطلب اب بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھا عالموں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے ایک آیت بھی معلوم ہو گئی تو ہم وہ آیت کے عالم بن گئے، اور وہ آیت دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک آیت بھی اگر معلوم ہے تو ہم کو پہنچانا ہے، مسلمانوں تک بھی اور غیر مسلمانوں تک بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو نہیں پہنچائیں گے، جو چھپا کر رکھیں گے، اپنے حد تک رکھیں گے، تو ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے، یعنی کہ اگر وہ جو ہے یہ کام چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی کہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور پھر جو ہے بیان کرنے لگے جو کچھ انہوں نے چھپایا ہے، یعنی کہ اب تک ہمارا کو احساس نہیں تھا، اب تک ہم جو ہے چھپاتے رہے، تو اب ہمارا کام ہے کہ اس کو جو ہے بیان کریں۔ اولئک اتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بیان کرنے لگے تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے کہ اب ایک جو ہے حدیث میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یہ آپ اپنے جو ہے یعنی کہ دامنوں سے باندھ کر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم طالب علم بنو، علم حاصل کرنے والے بنو، یا پھر جو ہے علم کو دینے والے بنو، یعنی کہ جو ہے مدرس بنو، علم کو دینے والے بنو، یا علم کو حاصل کرنے والے بنو، یا پھر علمی مجلس میں بیٹھنے والے بنو، ٹھیک ہے، یا پھر کم سے کم ایسی مجلسوں میں جو ہے جانے والے بنو، یا پھر جو ہے اور ایسی مجلسوں میں جانے کا مطلب کیا ہے، علم سے محبت اور علم سے محبت رکھو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تم جو ہے کم سے کم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو عالم ہے ان کی جو ہے عزت اور محبت کرو ان سے۔ تو یہ ہمارے کو جو ہے کرنا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی راہ میں جو ہے ہمارے کو اس کے متعلق اس سے جو ہے جڑ جانا ہے، اس سے جو ہے تعلق قائم کر لینا ہے۔ جو لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اور کفر کی حالت ہی میں جان لی، یعنی کہ کافر تھے اور کافر ہی مرے اور توبہ نہیں کی، تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی، یعنی کہ قیامت میں، اور انہیں پھر کوئی دوسری مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوائے کوئی خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھیے کہ کیسا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کیسا زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور دن کے جو ہے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزوں کو لے کر جو ہے دریا اور سمندر میں چلتی پھرتی اور اسی سے ایکسپورٹ اور امپورٹ سے ہوتا ہے، بارش کے اس پانی میں جسے اوپر سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہزاروں ٹن کا پانی جو ہے اوپر چڑھاتا ہے اور ہم پر برساتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جان اور مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اگر ہوائیں نہیں ہوتی تو پانی کے جو ہے بادل ایک دوسرے جگہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے، اور جو ہے ویجیٹیشن اور پولینیشن نہیں ہوتا تھا۔ تو ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھ دیے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی کہ تم غور کرو جو ہے آسمان اور زمین پر تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے جو اللہ کھلی نشانیاں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اتنا سب دیکھنے کے بعد کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہمسر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کی گرویدگی ہونی چاہیے، یعنی کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 165، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ کس سے؟ اپنے شریکوں سے، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسی عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ محبت جو ہے ہم کو صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق
مخلوق سے اگر ہم محبت کریں گے تو یہ کیا ہے؟ شرک فی المحبہ ہے، یعنی کہ محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہم کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ تو ہم کو کس سے محبت کرنا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے والذین آمنوا، مگر رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، وہ تو محبت کرتے ہیں بے انتہا شدید طریقے کی، کس سے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہما کو بے انتہا، پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ ہما کو محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔ ہما کو اپنے آپ کو جو ہے چیک کرنا ہے کہ ہما کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کیا اپنی خواہشات سے، اپنی نیند سے، اپنے آرام سے، اپنے جو ہے مال دولت سے، کس سے محبت ہے؟ یا اللہ تعالیٰ سے؟ اگر ہما کو اس میں سے کسی چیز سے بھی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے تو گویا ہم اپنی جو ہے نیند کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرا رہے۔ کتنی یعنی کہ حقیر چیز کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو جو ہے سب سے زیادہ اپنی جو ہے خواہش پیار، میری مرضی میری خواہشات، میں اس کے آگے کسی کی بات نہیں سنوں گی، یا پھر جو ہے میری نیند کے آگے کسی کی بات نہیں، یا پھر جو ہے میرے اپنے جو ہے مال اور دولت کے آگے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے، اور یہ محبت صرف زبانی محبت نہیں رہنا، نہیں ہم اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کیسا رہنا ہے؟ عملی محبت رہنا ہے، عمل سے تم ظاہر ہونا ہے کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اب دیکھیے کہ یعنی کہ جب محبت ہو جاتی ہے کسی کے لیے تو اس کے لیے قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو ہے محبت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ محبت میں جو ہے جب ان سے سرگوشی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ جس سے محبت کرتے ہیں ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا نا، تو ہم چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا کیا ہمارے کو بے انتہا محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے بات کرتے وقت ہمارے کو لذت اور خوشی ملتی ہے؟ کیا جو ہے دین کی خدمت، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس کی جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم کس دل سے جو ہے خدمت کرتے ہیں اور کتنی خدمت کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کے حریص ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ محبت کی دلیلیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، بس اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا، ہم راضی ہے۔ اچھا ہمارے لیے شوہر کو قوام بنایا، اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر راضی ہے۔ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ راضی ہونے والے بن جائیں اور اللہ کی ذکر میں جو ہے خوشی محسوس کریں، اور پھر جو ہے ذکر اگر ہم جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مجلس میں اگر ذکر ہو رہا تو ہم اس پر خوش ہو جائیں۔ دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی اللہ کا ذکر شروع کر دے تو کیا ارے پھر سے جو ہے بورنگ باتیں شروع کر دیے، کیا ہم ایسے بولنے والے ہیں؟ یا پھر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر آتے ساتھ ہی ہماری آنکھیں جو ہے ایک دم روشن ہو جاتی، اور پھر ہم جو ہے بہت دل کے ساتھ اشتیاق کے ساتھ ارے ہمارے اللہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے، تو ایسی خوشی سے سن رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کر لینا چاہیے، اور جو مجلس میں اللہ کا جہاں پر ذکر نہیں ہو رہا وہ مجلسوں میں جو ہے ہمارا دل نہ لگے، ہم بے چین ہونا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا کریں کہ تنہائی کو پسند کریں تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے تنہائی میں جا کر سکیں۔ اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بار بار شوق ہونا چاہیے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں ہم بیٹھ جائیں، اور پھر جو ہے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے آ جائے، یعنی کہ ہم ایسے بننا ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ تو ایسی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم کو ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے ایسی محبت جب ہم اللہ سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پلٹا کر ہم سے جو ہے بے انتہا محبت کرے گا۔ اور اس کی مثال دیکھیے کہ صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام کی تمام جو مثالیں ہیں وہ محبت کی مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے محبت میں اللہ کی کیسی کیسی قربانیاں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام، بی بی جو ہے ہاجرہ علیہ السلام کیسی قربانیاں کرے، اپنی جان اور مال اور اپنی اولاد کی بھی جو ہے پرواہ نہیں کیے۔ تو یہ بہترین مثالیں ہیں اللہ کی محبت کرنے والوں کی، اور ان کے لیے جو ہے حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ہر اس عمل کی محبت نصیب فرمائے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اس عمل سے ہم کو دور کر دے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے، یعنی کہ قیامت کے بدل آج ہی ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہو رہی ہوگی کہ ان کے پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں وہ پیروی کر رہے تھے، بغیر سوچے سمجھے آنکھ بن کر کے کسی کو فالو کرنے والوں کو جو ہے قیامت میں دیکھیں کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے، اپنے پیروں سے کہیں گے، یعنی کہ اپنے فالوور سے کہیں گے کہ ہم تم سے بے تعلق ہوتے ہیں، مگر سزا
پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. یعنی کہ جو غلط لیڈ کرے وہ لیڈرز کو بھی، اور جو ان کو فالو کرے بغیر سوچے سمجھے آنکھ بند کر کے قرآن اور حدیث کے باوجود، تو تمام کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم ایک بار پھر ہمیں موقع دیا جائے. تو جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو، یعنی کہ آج ہمارے کو پہلے دنیا میں تو گمراہ کر دیا، اب آج ہم سے بیزار ہو رہے، تو ہم بھی تمہارے سے جو ہے دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ زندگی دے دے تو ہم بھی تمہارے سے بیزار ہوں گے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں وہ کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ وہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. کتنا بھی افسوس کر لو، ہاتھ مل لو، نکلنے کا کوئی راستہ وہاں نہیں ملے گا. لوگوں اب یہاں پر جو ہے 6 پارٹ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 6 پارٹ میں یہاں پر ہم لوگ جو ہے احکامات دیکھیں گے. آیت نمبر 167. ٹھیک ہے. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ شیطان کیا ہے؟ عدو مبین ہے. بولیے کیا ہے شیطان؟ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کلیئر بتا دیا، اور انہیں بھی ہمارے سے اوپن چیلنج لیا بھائی کہ میں تمہارے کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ حلال حرام کھا کر شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو اور اس کی باتیں جو ہے نہ سنو. اور جو ہے شیطان تو کیا کرتا ہے کہ وہ تمہیں بدی کا، فحش کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، اور کس کا؟ فحش کا، گندے کاموں کا، گندی چیزیں دیکھنے کا، گندی چیزیں سننے کا، اور گندی باتیں کرنے کا، اور گندی تصورات خیال کرنے کا. یہ ساری گندی چیزیں کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کراتا ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے. اب دیکھیے کہ جب جو ہے مشرکین سے، یہود سے، سب سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی پیروی کرو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہیں یہ جواب ہمارا بھی تو نہیں ہے؟ ذرا غور سے سنیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اپنے فور فادرز کو، جس پہ ہمارے ساس ایسا کرتے، ہمارے دادی ایسا کرتے، ہمارے چچا ایسا کرتے، ہمارے امی ایسا کرتے. تو ہمارے جو اپنے گھر والے کرتے، بس بغیر سوچے سمجھے جو ہے ہم اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے ان کی باتیں مانتے ہیں. حالانکہ دادی کے جو ہے کپڑے اب ہم آج نہیں پہنتے، دادی کے طرح جو ہے چکی میں ہم نہیں پیستے، پر طریقے ہم دین کے معاملے میں پورے دادی کے کرنے والے ہیں. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام بھی نہ لیا ہو اور راہ راست پر نہ ہو تو کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کرنے لگیں گے؟ آیت نمبر 170 ہے، دیکھ لیجئے. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانور کو پکارتا ہے. تو جیسا چرواہا جو ہے اگر اپنے جانور کو پکارا تو جانور کو اس کی آواز تو سنے آتی، پر کیا بول رہا چرواہا؟ اچھی بات بول رہا، نصیحت کر رہا، ڈانٹ رہا، زباں کو جو ہے پکڑ کر لے کے جا رہا، جانور کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا. تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کہ جانوروں کے جیسی ہے، صرف آواز سن سکتے ہیں پر کیا بول رہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اور وہ ہاں کے پکار کر صدا کے سوا کچھ جو ہے نہیں سن سکتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کہ کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتانے کے بعد یا قرآن میں اتنا جانے کے بعد پھر بھی سمجھتے نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، کیا ہے؟ اے لوگو، آپ سے اور میرے سے مخاطب ہے. دیکھیے کہ جیسا حدیث میں، جیسا جو ہے ابن مسعود کا غالباً قول ہے کہ جبھی بھی جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو ہمارے کو اور مزید کان لگا کر سننا ہے، کیونکہ یہ مخاطب ہم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور شکر ادا کرو. یعنی کہ رزق حلال تو کھانے میں جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے، پر کیا امپورٹنٹ ہے کہ تم کو جو ہے رزق حلال کھانے میں شکر ادا کرنے کا ہے. یعنی کہ کھانے کے بعد جو ہے تم کو شکر ادا کرنے کا ہے. اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ مگر تم جو ہے شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ. کیا پابندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ مردار جو ہے نہیں کھانے کا ہے. باقی کے اس کے علاوہ جو ہے وہ زوم بھی کٹ ہو جائے گا، ذرا چیک کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردار نہ کھاؤ، خون سے اور
क्या क्या ममानियत है, मुर्दार ना खाओ, खून नहीं जो है इस्तेमाल करना है, और सुअर के गोश्त से जो है हमारे को परहेज करना है, और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पे अल्लाह के अलावा किसी और की नियत रहो या नाम पुकारा जाए, वो हराम है। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में अगर कुछ ऐसा करे तो उसके लिए जो है कोई मुज़ायक़ा नहीं है, मगर ये शर्त ये है कि उसके अंदर जो है वो क़ानून शिकनी का इरादा ना रखता हो और ज़रूरत की हद को तजाविज़ ना करे, तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक़ ये है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़ी सी दुनियावी फ़ायदे के लिए दुनियावी फ़ायदों पर उन्हें भेंट चढ़ा देते हैं, तो दरअसल अपने पेट में वो क्या कर रहे हैं, आग भर रहे हैं। मुर्दार का मतलब क्या है, अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह ताला का नाम लेने से पहले जो है जो मर जाए, आप उसको जो है ज़ुबानी करे, अल्लाह का नाम लेकर ज़ुबानी करे, बल्कि वो खुद से जो है डेड एनिमल आप बोल सकते, ठीक है, डेड एनिमल को बोल सकते, ठीक है। क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ इनसे बात ना करेगा और उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत ख़रीदी और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल लिया, यानी कि जो अल्लाह ताला की जो है अहकामात को जो है छुपाते हैं या बेच डालते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला जो है क़यामत में दर्दनाक सज़ा है और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी नहीं करेगा। कैसे अजीब है उनका हौसला कि जहन्नुम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, यानी कि दुनिया के फ़ायदे के लिए जहन्नुम को जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जा रही है। ये कैसा हौसला है उन लोगों का। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक हक़ के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफात निकाले वो अपने झगड़ों में हक़ से बहुत दूर निकल गए। अब देखिए कि ये आयतें हमारे लिए किस तरीक़े से रिलेट करेंगे, हम इसको किस तरीक़े से रिलेट करेंगे कि ये जो है अल्लाह ताला की जो अहकामात है वो दुनिया के फ़ायदों के से, अरे अब ये बोले तो उन्हें क्या समझते कि उन्हें क्या बोलते कि ये डर भी नहीं रहना है, और ना जो है दुनिया की कोई फ़ायदे के लिए जो है हम गलत बयानी करने का है। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे को, अब देखिए ये आयत नंबर 177 है, गौर से सुनिए, आयत नंबर 177 है और इसको जो है आयत बिर कहते हैं। आयत बिर यानी कि बिर का मतलब क्या, नेकी। तो इसके अंदर ये आयत में तमाम किस्म के नेकियों का मजमुआ है, यानी कि बेहतरीन आयत है जिसमें बहुत सारे अक़साम की नेकियां बताई गई है। तो अब यहाँ पर सुनिए कि इसमें क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ फेर लो, यानी कि बस एक डायरेक्शन जो है समझ ले के या ज़ाहिरी रिचुअल्स के ऊपर अमल कर ले के तुम समझ रहे नेकी, तो ये नेकी नहीं है। नेकी असल क्या है, बल्कि नेकी ये है, क्या है, अब गिनते जाइए। नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिरत को और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों को और उसके पैगम्बरों को दिल से माने, यानी कि ईमान लाए किस पर, आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन, यानी कि पूरों पर ईमान लाए। और फिर एक तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अकीदे के बारे में बता दिया गया। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर जो है हुकूकुल इबाद के बारे में है, देखिए। और नेकी ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में अपने माल, अपना जो है दिल पसंदीदा माल खर्च करो, क्या है नेकी। दूसरा अब देखिए कि अल्लाह ताला जब अकीदे की बात करे उसके बाद नमाज की बात नहीं कर रहे, दूसरा क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, सीधा सदक़े की बात कर रहे। तो अब इसका मतलब कितना है, देखिए कि सदक़ा का क्या बड़ा जो है दर्जा है, हम तसव्वुर कर सकते हैं इस आयत से कि अल्लाह ताला बोल रहे कि अल्लाह ताला के राह में जो है अपना पसंदीदा माल, गंदा माल उठा के, नाखिस माल, सरावा गलावा माल नहीं, बल्कि अपना पसंदीदा माल दो। किसको दो, अब सवाल पैदा होता है किसके दो। अल्लाह ताला बोले सबसे पहले रिश्तेदारों को दो, यानी कि सबसे पहले देखो कि तुम्हारे रिश्तेदार में कौन ज़रूरतमंद है। अच्छा एक बात नोट करिए कि रिश्तेदार का जब बात आएगी तो इसमें सिर्फ ज़रूरतमंद नहीं देखा जाएगा, वो रिश्तेदार जो ज़रूरतमंद नहीं है उनको भी देने का हुक्म है, उनके पर भी खर्च करने पर बहुत बड़ा अजर है, और रिश्तेदारों पर खर्च करने पर डबल अजर है बनिस्बत उसके जो हम जो है दूसरों को, गैरों को सदका करते हैं। तो पहला किसको देना है, रिश्तेदारों को देना है। फिर किसको देना है, पूरा यही नहीं देना है बल्कि थोड़ा हिस्सा फिर यतीमों को भी देना है, फिर मिस्कीनों को देना है, यानी कि जो ज़रूरतमंद है, मांगते नहीं है पर ज़रूरतमंद है, फिर मुसाफिरों को, फिर जो है
مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو، یعنی کہ جو فقیر سوال کرتے ان لوگوں کو بھی دینے کا ہے، اور پھر جو ہے غلاموں کی رہائی پر جو ہے خرچ کرنے کا ہے، تو یہ تمام صدقات کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اب حکم آ رہا ہے کیا؟ نماز قائم کرو، نماز سے پہلے صدقے کا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جو ہے اس کا اجر ہے۔ اب اس کے لیے بہترین مثال بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے سیرت سے ملتی نا، کہ سارا دن روزہ تھے، جب افطار کا وقت آیا تو کچھ کھانے کے لیے تھا، پر جب کوئی سوالی آیا تو وہ افطار والی چیز بھی جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ تو ایسے ہم کو جو ہے مثالیں ملتی ہے صحابہ کی زندگی سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے تیسرا حکم نماز قائم کرو، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ دو۔ دیکھیے زکوٰۃ سے پہلے صدقے کا حکم ہوا۔ اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں بس سال میں زکوٰۃ نکال دیے اور سال بھر تھوڑی 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 کرتے زکوٰۃ دے دیے تو بس اب صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلے صدقے کا حکم ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم ہے، تو صدقے کی اس میں جو ہے اہمیت اور بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد ان سے کیا جاتا ہے تو وہ اس کی وفا کرتے ہیں، یعنی کہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں جو ہے اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر صبر کا حکم بھی آ گیا۔ یہی لوگ جو ہے اپنے قول میں سچے ہیں، ایسے لوگوں نے سچ کہا ہے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدیقین کی بھی جو ہے کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ دوسرے الفاظ میں اس کو آیت بر بول سکتے ہیں، یا صدیقین کی کوالٹیز بھی جو ہے آپ بول سکتے ہیں، جس کے بارے میں جو ہے ہم آلریڈی سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہی لوگ متقی ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اور احکامات جو ہے اب یہاں پر نازل، یہاں یہ آیت نمبر 177 واز آیت بر۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور بھی احکامات بتا رہے ہیں۔